تھا، یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ ان کی زندگی تھی، یہ ان کا اسوہ حسنہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ناگواری کے آثار کو دیکھ کر اپنے عمل کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور جہاں حکم آ جائے، آئیے میں آپ کو حکم سناتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی مونچھوں کو پست کرو۔ مشرکین داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو، تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مونچھوں کو اچھی طرح کاٹو اور داڑھیوں کو معاف کرو۔ معاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک مشت کے بعد کاٹ دو، یہاں سے گال چھیل لو، نیچے سے ہڈی تک بالکل صاف کر لو، خط بنا لو۔ مولوی صاحب میں نے داڑھی رکھ لی ہے اس لیے میں یہاں سے بھی صاف کرتا ہوں، نیچے بھی صاف کرتا ہوں، خط بناتا ہوں۔ یہ خط کہاں سے آ گیا؟ یہ گالوں کو چھیلنا کس حدیث سے ثابت ہو گیا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ سے، آپ غلطی کر لیں کسی بھائی کے ساتھ اور پھر اس سے جا کر معافی مانگے کہ بھائی صاحب غلطی ہوگی معاف کر دو، وہ آپ کے منہ پہ زور سے تھپڑ مار کر کے جا تینوں معاف کیتا، تو کیا معافی قبول کر لو گے؟ کہو گے چنڈتے مار لی، معافی نہیں ہوئی۔ معاف کرنا ہوتا تو مجھے انگلی نہ لگاتا، کہتا جا معاف کیا۔ دوسری مثال سمجھو، رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہوئے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو اس رات کو پائے تو دعا مانگ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور ایک روایت میں فاعف عنی کے لفظ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ بھی یہ دعا کرتے ہو، میں بھی یہ دعا کرتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمارے دل میں کیا ارادہ ہوتا ہے؟ بولو، اللہ 50 سال عمر ہے، 40 سال دے گناہ معاف کر دے، 10 سال دے سٹاک اکاؤنٹ چ باقی رکھی، یہی ارادہ ہے کہ آدھی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، آدھی کے باقی رہ جائیں؟ یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ حج کرنے آیا ہوں، اللہ روزہ افطار کر رہا ہوں، اللہ دعا مانگ رہا ہوں، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، یہی مطلب ہے؟ معافی کا مطلب یہی ہے نا کہ بالکل معاف کر دے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، تو کیا مطلب ہے؟ جیسے سفیدی کرنے والے یا رنگ کرنے والا چھوٹا سا برش ہوتا ہے ویسے رکھ لو ہیں، یا ایک مٹھ کے بعد کاٹ لو، یا چھوٹی چھوٹی خشخشی داڑیاں رکھ لو؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو معاف کر دو، تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ رہنے دو، ان کو بڑھاؤ۔ ان کو معاف کرنے سے مراد پھر ان کو کاٹنا نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کاٹو، اوف اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اور یہ عمل کر کے اہل شرک کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، وہ مونچھوں کو بڑا بڑا رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی مونچھوں والی دنیا، 6-4 کی مونچھیں منہ میں جا رہی ہیں، پانی پیتے میں گند اس کے اندر جا رہا ہے، جراثیم اس کے اندر جا رہے ہیں، شکل دیکھ کے انسان کی شکل لگتی نہیں ہے، اور بالکل صاف کی بھی۔ اور ہمارے ہاں تو بلکہ پاکستان میں کئی مرتبہ اخباروں میں پڑھا مونچھوں کے ذریعے مقابلہ ہوتا ہے، مونچھوں کے ذریعے 1 کلو وزن اٹھایا، مونچھوں کے ذریعے سائیکل چلا دی، مونچھوں کے ذریعے یہ کر لیا، اور مقابلوں میں سب سے بڑی مونچھ والے کو انعام ملتا۔ حالانکہ رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ مشرکین کی مخالفت کرو، وہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، تم مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل شرک مونچھوں کو معاف کرتے تھے، اور یحفون لحاہم فخالفوہم فاعفوا اللحا واعفوا الشوارب، اہل شرک داڑھیوں کو شیو کرتے، مونچھوں کو معاف کرتے، تم ان کی مخالفت کر کے مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب وارخ اللحا خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو ڈھیل دے دو۔ ڈھیل دینے کا کیا مطلب ہے؟ ڈھیل دے دو، لٹکا دو، چھوڑ دو، معاف کر دو، کیا مطلب ہے اس سب کا؟ یہ فیصلہ آپ کا دل کرے گا۔ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث آپ کے کانوں سے
آپ کے پردہ سماج سے ٹکرا رہے ہیں. کس لیے؟ سب سے پہلے اپنا ذمہ اللہ کے ہاں بری کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا. دوسرا تاکہ آپ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حجت پیش نہ کر سکیں. ربا کسے مولوی کیا ہی نہیں, کسی نے بتایا ہی نہیں, یہ حدیث ملی نہیں, ایک حدیث نہیں, لا تعداد حدیثیں آپ کے کان سے ٹکرائی ہے. داڑھیوں کو معاف کرو, داڑھیوں کو لٹکاؤ, داڑھیوں کو ڈھیل دو, داڑھیوں کو چھوڑ دو, مشرکین کی مخالفت کرو, مجوسیوں کی مخالفت کرو. مجوسی داڑھی شیو کرتے تھے, تم داڑھیوں کو معاف کر دو. مسند احمد میں ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کرو, مونچھوں کو پکڑو یعنی کاٹو, اور اپنے بڑھاپے کو بدلو یعنی سفید بالوں کو مہندی کا رنگ لگاؤ, اور یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو. مسند احمد میں روایت ہے. یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, بال سفید ہو جائیں تو داڑھی کو مہندی کے رنگ سے رنگ لو, کالے رنگ سے بچو. جو اپنے سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں, اپنے آپ کو جوان بنانے کے لیے سمجھتا ہے کہ حج خیر صلی اللہ ہے, ابھی ٹائم نہیں میرا آیا, وہ اپنی سفید بالوں کو کالا کرتا ہے, جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے. جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا اپنے بالوں کو کالا سیاہ کرنے والا. دوسرے رنگ سے رنگو, کالے رنگ سے بچو. عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے جاء مجوسی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعفى شاربه واحفى لحيته. ایک مجوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے اپنی مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی اور اپنی داڑھی کو شیو کیا ہوا. مونچھیں بڑی, داڑھی غائب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا کہہ رہے ہیں, فقال من امرك بهذا. اللہ کے نبی اس مجوسی سے پوچھتے ہیں تجھے مونچھیں بڑی رکھنے اور داڑھی شیو کرنے کا حکم کس نے دیا؟ من امرک بہذا, یہ حکم تجھے دینے والا کون ہے؟ قال ربی, اس نے کہا میرا بادشاہ کسرا, میرا رب, اس نے مجھے آرڈر دیا ہے میں مونچھیں بڑی رکھوں, داڑھی کو شیو کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. یہ کہنے والے بھائی رکھ لو خیر صلی اللہ ہے, نہ رکھو تب بھی خیر صلی اللہ ہے, رکھ لو گے ثواب ملے گا, نہ رکھو گے گناہ کوئی نہیں. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قال لیکن ربی امرنی ان احفی شاربی واعفی لحیتی. لیکن سن, میرے اللہ نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے میں اپنی مونچھوں کو پست کروں اور اپنی داڑھی کو معاف کر دوں. میرے اللہ کا حکم ہے, یہ مالک کا حکم ہے, تمہارے رب کا حکم ہے, محمد کے رب کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی داڑھی کو معاف کر دوں اور اپنی مونچھوں کو پست کروں. یمن کے شہزادے نے شاہ ایران کسرا کے حکم سے 2 فوجیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفى شواربهما فكره النظر إليهما ثم أقبل